بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی عورتوں میں بہت سی عظیم ہستیاں آئیں، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جو سب کی علامت ہے، جو حیا اور پاکیزگی کی پہچان ہے، جو اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیٹی کہا۔ وہ صرف ایک بیٹی نہیں تھی، ایک بیوی نہیں، ایک ماں نہیں، بلکہ وہ ایمان، صبر، حیا اور قربانی کی زندہ مثال تھی۔ وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس بیٹی، اس بیوی، اس ماں کی زندگی کی کہانی کی، جو قیامت تک کے لیے ہماری عورتوں اور ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو پھر چلتے ہیں وقت کے سفر پر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بابرکت زندگی کی طرف۔ بچپن اور صبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آنکھیں کھولیں تو والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس توحید حق کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا، مگر ساتھ ہی قریش کا ظلم و ستم بھی دیکھا۔ ایک دن مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اونجڑی ڈال دی۔ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ کر آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑے صاف کرنے لگیں اور روتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی غم نہ کر، اللہ تیرے باپ کا نگہبان ہے۔ عزیز دوستو، ایمان کا رستہ ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بلند مقام دیتا ہے۔ ہجرت مدینہ۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقی اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ راستہ سخت مشکل تھا، مگر ان کے قدم اللہ پاک کی رضا کے لیے ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک کے دین کے لیے مشکلات سہنا اصل کامیابی ہے، اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے بہترین دنیا اور بہترین آخرت۔ لب ام ابیہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام ابیہا یعنی باپ کی ماں کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم صاف کرتیں، دکھ بانٹتیں اور غمگسار بن جاتیں۔ بیٹی کی سب سے بڑی عظمت والدین کی خدمت اور غمگساری ہے۔ نکاح اور سادہ جہیز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جہیز میں صرف ایک چادر، چند برتن، کھجور کے پتوں سے بھرا تکیہ اور ایک مشکیزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی تھی، وہ میرے دکھ درد کی ساتھی تھی۔ گھر غربت سے بھرا ہوا تھا، مگر دل سکون اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری شادیاں لاکھوں کے خرچ کے باوجود بھی بے سکون ہیں۔ کاش ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی کو اپنا لیں اور یہ سمجھیں کہ اصل دولت سادگی ہے، دکھاوا نہیں۔ محنت اور تسبیح۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات گھر کے کام کاج کرتی تھیں، چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی تھیں، پانی کے مشکیزے اپنے ہاتھوں سے بھر کے لاتی تھیں، اور پھر چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے ایک خادمہ مانگ لیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، ابا جان ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کریں۔ یہ آپ کے لیے ہر طرح کے خادم سے بہتر ہے، اور یہی ہے زندگی کا اصل سرمایہ، کیونکہ دنیاوی آرام ختم ہو جاتا ہے، مگر ذکر الہی دلوں کو ہمیشہ سکون دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس گھر آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے۔ آپ فرمایا کرتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ آخری ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر کچھ ارشاد فرمایا۔ وہ پہلے تو روئیں اور پھر مسکرائیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ ابا جان نے فرمایا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس جنت میں آؤں گی، تو میں مسکرا دی تھی۔ اور جب روئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اب تمہاری اور میری جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ کیا رشتہ تھا باپ اور بیٹی کا، اور ایمان والوں کے رشتے دنیا تک نہیں بلکہ جنت تک قائم رہتے ہیں۔ مدینہ میں فقر اور صبر۔ ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قرض لے کر کھجور لائے۔ اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا اللہ پاک کے نام پر دے دیا۔ قرآن پاک میں ان کے اس عظیم واقعے کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنی محبت کے باوجود کھانا دے دیتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ عزیز دوستو، اصل محبت اللہ کے لیے قربانی ہے، چاہے اپنی بھوک ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اللہ پاک کے حضور دعائیں مانگتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ ساری رات دوسروں کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں مگر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی۔ دنیا سے بے رغبتی۔ ایک بار آپ کے پاس قیدیوں کی طرف سے کچھ زیور آیا مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اللہ پاک کے راستے میں دے دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا میرے لیے نہیں، میرے دل کو صرف اور صرف اللہ پاک کی یاد آتی ہے۔ دنیاوی چیزوں کی محبت دل کو بوجھ بنا دیتی ہے، اصل سکون صرف اور صرف اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ بچوں کی تربیت اور قربانی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ اپنی ماں سے صبر، قربانی اور نماز کی محبت سیکھتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کہ ان کی اولاد اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دے گی، مگر انہوں نے اپنی اولاد کو دین کے راستے کے لیے تیار کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو دنیاوی کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، مگر افسوس کہ کیا ہم انہیں دین کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں۔ ہم انہیں صبح اسکول بھیجنے کے لیے تو جگاتے ہیں مگر نماز کے لیے نہیں۔ وفات کے وقت کی خواہش۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرا جنازہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، جو زندگی میں بھی اس کے ساتھ ہے اور موت کے بعد بھی۔ وفات اور مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں۔ 24 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رات کو خاموشی کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ چھوٹی سی زندگی مگر صبر، قربانی اور عبادت نے جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ زندگی بے شک مختصر تھی مگر روشنی آج تک پھیلا رہی ہے۔ یہ ہے وہ مقام جو ایمان اور صبر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سکون و دنیا کی آسائشوں میں نہیں بلکہ صبر، سادگی، عبادت، خدمت خلق اور اللہ پاک کی رضا میں ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیاں انہی اصولوں پر گزاریں تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ تو آئیے پھر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، صبر اور عبادت جیسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت نازل فرما۔ ہماری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جیسا کردار عطا فرما۔ ہمارے بیٹوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت اور شجاعت عطا فرما۔
اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں اسلام کے ساتھ۔ چینج یور لائف وتھ اسلام۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید ایمان افروز اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔